بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفریوی میں خوش آمدید۔ آج 1 اکتوبر 2024 روز منگل 28 ربیع الاول بمطابق 1446 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حرمہ بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفریوی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان پر دبا دیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 23% اضافہ ریکارڈ۔ سعودی عرب میں جنرل اتھارٹی برائے شماریات کا کہنا ہے کہ رواں سال کی دوسری سہ ماہی کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے اس میں 23% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ العربیہ کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں ڈائریکٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو غیر ملکی اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور رواں سال کی دوسری سہ میں 11.7 ارب ریال کی بیرونی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال انہی دنوں میں بیرونی سرمایہ کاری میں 8% جو کمی ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی۔ رواں سال کی دوسری سہ میں سعودی عرب کی اکانومی جو ہے اس میں بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 19.44 ارب ریال تک ریکارڈ کیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے اپنے ویژن 2030 ریفارم حکمت عملی کے ایک حصے کے تحت سرمایہ کاری سے متعلق قانون میں اہم تبدیلیاں کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ترمیم شدہ قانون کے تحت سرمایہ کاروں کے حقوق اور آزادی کو ایک مضبوط فریم ورک میں فراہم کرتی ہے، جسے شفافیت اور کاروباری سرگرمیوں کو آسان اور بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابشر پلیٹ فارم پر متعارف کروانے جانے والی نئی 6 خدمات کیا ہیں؟ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے ریاض میں ادارہ منامہ کے صدر دفتر کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ابشر پلیٹ فارم کی مزید 6 خدمات بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ ایس پی کے مطابق ابشر پلیٹ فارم پر نئی خدمات میں سب سے اہم معمولی ٹریفک حادثے کی رپورٹ اور گاڑی کا رجسٹریشن کارڈ پرنٹ کرنے کی سہولت شامل ہے۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز کو نئی عمارت کا دورہ کرانے کے بعد ادارہ منامہ میں فراہم کی جانے والی خدمات اور طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ابشر کے ذریعے فراہم کی جانے والی نئی سہولتوں کا بھی افتتاح کر دیا گیا، جن میں بیشتر سروسز ٹریفک کے حوالے سے ہیں۔ سعودی شہری اور غیر ملکیوں کے لیے ابشر پلیٹ فارم پر مختلف ڈیجیٹل سروسز فراہم کی جاتی ہیں، جن کا مقصد لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ ابشر پلیٹ فارم پر جن نئی سہولتوں کا اجرا کیا گیا ہے ان میں معمولی ٹریفک حادثے کی ڈیجیٹل طریقے سے رپورٹ کرنے کے علاوہ گاڑی کے استعمال کی پرنٹنگ، حادثے کی تفصیلی رپورٹ کا حصول، ڈرائیونگ لائسنس کی مکمل رپورٹ، ایئر گن کا ڈیجیٹل لائسنس شامل ہے۔ اس موقع پر وزارت داخلہ برائے فنی امور شہزادہ جو معاون ہیں شہزادہ ڈاکٹر بندر بن عبداللہ مشاری، معاون وزیر داخلہ برائے آپریشن بریگیڈیئر سعید القحطانی، معاون وزیر داخلہ ڈاکٹر حشام الفالح اور دیگر اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں۔ کنگ عبدالعزیز کی تاریخ پر تیسری بین الاقوامی کانفرنس۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی کنگ عبدالعزیز کی تاریخ پر تیسری بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کرنے کے کنگ عبدالعزیز کے عہد میں ترقی، پائیداری اور بااختیار بنانے کے عنوان سے کانفرنس 28 اور 29 جنوری 2025 کو یونیورسٹی کیمپس ہال میں ہوگی۔ ایس پی کے مطابق یونیورسٹی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر احمد العامری نے کانفرنس کی فراخ دلانہ سرپرستی پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا یہ کانفرنس جو ہے کنگ عبدالعزیز کی معیشت کے حوالے سے فکر اور ان کے دور حکومت میں اقتصادی پالیسیوں اور نظام کا جائزہ لے گی۔ کرایہ دار کا سیکیورٹی ڈپازٹ محفوظ رہتا ہے۔ سعودی عرب میں کرایہ داری پلیٹ فارم ایجار نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کرایہ دار کی جانب سے جمع کرایا جانے والا سیکیورٹی ڈپازٹ کرایہ معاہدے کے ساتھ محفوظ رہتا ہے، جو مالک مکان کو فراہم کی گئی ضمانت کے طور پر جمع کرایا جاتا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق رینٹر جنرل اتھارٹی نے ایجار پلیٹ فارم پر لانچ کی جانے والی سروس سیکیورٹی ڈپازٹ کے حوالے سے بتایا کہ کرایہ دار کی جانب سے جمع کرائے جانے والے ڈپازٹ کا مقصد جائیداد کے مالک کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اگر کرایہ دار کا معاہدہ ختم ہونے کی صورت میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی ادائیگی زر ضمانت سے مالک کو ادا کی جاتی ہے۔ جمع کرائی جانے والی زر ضمانت ایجار پلیٹ فارم کے والیٹ میں محفوظ رہتی ہے، جو حقوق کے تحفظ کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ مکان یا جائیداد کو خالی کرتے وقت مقررہ ضوابط کے تحت اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر کسی قسم کا نقص ہو تو زر ضمانت سے اس کی ادائیگی کرنے کے بعد باقی ماندہ رقم کرایہ دار کو واپس کر دی جاتی ہے۔ اسٹار فٹ بالر نیمار الہلال کے اگلے میچ کے لیے تیار۔ الہلال کے اسٹار فٹ بالر نیمار نے مکمل شفایابی حاصل کرنے کے بعد اپنی ٹیم کے اجتماعی پریکٹس میں شامل ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نیمار نے سوشل میڈیا پر ٹیم کی اجتماعی پریکٹس میں شمولیت پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسٹار فٹ بالر نیمار 17 اکتوبر کو برازیل اور یوراگوئے کے میچ میں زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے الہلال فٹ بال ٹیم نے نیمار کے ساتھ اگست میں 90 ملین یورو کا معاہدہ کیا تھا۔
نیمار نے الہلال کے ساتھ صرف 5 میچ کھیلے جن میں 1 گول کیا تھا۔ سعودی عرب محکمہ صحت نے 6 ماہ کے اندر 288 کو کلیئر امپلانٹ آپریشن کیے۔ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے فریم ورک کے اندر سعودی عرب میں انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے نظام کی جانب سے کی جانے والی اپنی کوششوں کی بدولت سعودیوں میں خاص طور پر خواتین اور مردوں میں بے روزگاری کی شرح میں تاریخی کمی دیکھی ہے۔ یہ کوششیں کام کے ماحول کو بہتر بنانے، خواتین کی شرکت کو بڑھانے اور لیبر مارکیٹ میں سعودی نوجوانوں کے کردار کو بڑھانے پر مرکوز تھیں، جس کے نتیجے میں بے روزگاری کو کم کرنے میں ٹھوس نتائج حاصل ہوئے ہیں، اور یہ حکومتی نقطہ نظر کام کرنے کی شرح کو بڑھانے کے وسیع تر منصوبے کے تحت آتا ہے۔ سعودی عرب میں خواتین 2030 تک 30% تک پہنچ جائیں گی۔ فضائی کمپنی فلائی دبئی بیروت کے لیے پروازیں 3 اکتوبر تک معطل رکھے گی۔ یو اے کی فضائی کمپنی فلائی دبئی نے اعلان کیا ہے کہ اس کی بیروت کے لیے پروازیں 3 اکتوبر تک معطل رہیں گی۔ فلائی دبئی نے یہ فیصلہ بیروت پر اسرائیل کی طرف سے پچھلے کئی دنوں سے جاری بمباری سے پیدا شدہ صورتحال میں کیا ہے۔ تاہم فضائی کمپنی نے اس بمباری اور اسرائیل کا نام لینے کے بجائے کہا کہ اس کا یہ فیصلہ جاری پیش رفت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم لبنان میں پائے جانے والے صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ پاکستانی سفارتی مشن نے امارات کا ویزا لینے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ یو اے ای میں ملازمت یا وزٹ ویزے پر جانے والے پاکستانیوں کے لیے امارات میں تعینات پاکستان کے سفارتی مشن نے قواعد و ضوابط کے حوالے سے ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ پاکستانی قونصل جنرل حسین محمد نے آگاہ کیا کہ پاکستانی شہریوں کو جاری دبئی کے ویزوں کی تصدیق جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز کے ذریعے کی جا سکتی ہے، جبکہ ابوظہبی، شارجہ، ام القوین، فجیرہ، عجمان اور ریس الخیمہ سے جاری ویزوں کی تصدیق وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی سے کی جا سکتی ہے۔ قونصل جنرل نے آگاہ کیا کہ نوکری کی غرض سے یو اے ای آنے والے اپنی تفصیلات کی سرکاری چینلز کے ذریعے تصدیق کریں۔ پیغام میں تمام پاکستانیوں کو صحت اور انشورنس کے ساتھ ساتھ ملازمت سے محرومی ہے اس کا بیمہ حاصل کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ سرحدی محافظوں نے تبوک ریجن میں بچے کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ سعودی عرب کے تبوک ریجن کے املوج گورنریٹ میں سرحدی محافظوں کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے ایک بچے کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اخبار 24 کے مطابق بچے کو طبی امداد اس کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، اب اس کی صحت مستحکم ہے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف بارڈر گارڈز نے میرین ٹائم سیفٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے پر زور دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ مخصوص مقامات پر تیراکی کے دوران بچوں کی نگرانی کی جائے۔ مکم کرما اور مشرقی ریجن میں 911 اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں 994 پر ہنگامی امداد کے لیے کال کی جائے۔ سعودی گیمز ابتدائی روز خواتین والی بال کے 3 مقابلے۔ سعودی گیمز کے تیسرے ایڈیشن میں خواتین کے والی بال مقابلوں کا اتوار کو ریاض کے شہزادہ فیصل بن فہد اولمپک کمپلیکس میں وزارت کھیل کے سپورٹس ہال میں آغاز ہوا۔ عرب نیوز کے مطابق ابتدائی روز 3 فیصلہ کن فتوحات میں گروپ اے کی الفیہ خواتین ٹیم نے دارالحکمہ یونیورسٹی کو 3-0 سے شکست دے کر شاندار آغاز کیا۔ گروپ بی کے مقابلے میں الولا کی ٹیم نے شاندار فتح سے گیمز کا آغاز کیا۔ الولا نے جدہ یونائیٹڈ کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دی۔ گروپ سی میں الانکا ٹیم نے ارم نجد کے خلاف 3-0 سے کامیابی حاصل کی ہے۔ 15 افریقی ممالک میں منکی پاکس کے انفیکشن میں اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 15 افریقی ممالک میں منکی پاکس کے 6,603 تصدیق شدہ کیسز کا اعلان کیا، جس میں 32 اموات بھی شامل تھیں۔ WHO نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 402 نئے انفیکشن ریکارڈ کیے گئے، جبکہ کانگو میں انفیکشن کے کیسز کی جانچ، تشخیص اور تصدیق کے لیے ابھی بھی چیلنجز درپیش ہیں۔ سب سے زیادہ اور سب سے کم ٹیمپریچر کہاں پر ریکارڈ کیا گیا؟ موسمیات کے قومی مرکز نے پیر کو سعودی عرب میں موسمی حالات اور متوقع درجہ حرارت کے بارے میں بتایا۔ مرکز نے وضاحت کی کہ مکہ اور السمان میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سب سے کم ٹیمپریچر سودا میں 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، اور ان کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ درجہ حرارت میں مدینہ، بریدہ، الولا، الحصا، حیفا، الباطن، الدہنہ میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ اور ریاض، دمام، مرخج وادی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ وہ کم سے کم ٹیمپریچر والے انہوں نے کہا کہ السودہ 12 ڈگری کے ساتھ سر فہرست ہے، ابہا 17 ڈگری کے ساتھ، الباحہ 19 ڈگری کے ساتھ، طریف اور کریات 20 ڈگری کے ساتھ، اور تبوک اور طائف 21 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے ریال ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 22 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 13 پیسے،
تحویل راجی 73 روپے 18 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 50 پیسے، منی گرام 73 روپے 20 پیسے، انجاز بینک 73 روپے اور 22 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 20 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 90 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 84 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 99 پیسے، منی گرام 21 روپے 76 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 78 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔